بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طلحہ کیسرانی ہوں اور 3-4 اہم ڈیولپمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی منظرنامے پر خبریں روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہو رہی ہیں اور سیاسی منظرنامہ روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر میں کہوں روزانہ نہیں، ہر لمحے بہ لمحہ تبدیل ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ 4 سے 5 اہم ڈیولپمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی ڈیولپمنٹ جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جناح ہاؤس حملہ کیس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد جناح ہاؤس پر حملہ کیا گیا، کور کمانڈر ہاؤس جسے بعد میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ میاں والی میں دیکھ لیں، ایئر بیس کو جلایا گیا، اور تحریک انصاف کے کارکنان تشدد کی حالت میں باہر آ گئے اور انہوں نے ہر قسم کا وائلنس کیا، یعنی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، اور سب سے بڑھ کر فوج کی اور شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان کو نقصان پہنچایا۔ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، اس حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی نامزد کیا گیا تھا، اور ابھی خبر آئی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو عدالت نے عدم ثبوتوں کی بنیاد پر باعزت بری کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے کئی اہم رہنما جو جیو فینسنگ میں جن کا نام آ چکا ہے، وہ ان کے خلاف ابھی بھی مقدمہ چلے گا۔ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ کیا وہ اس سارے کھیل میں اور جو سارا ایک متشدد واقعہ ہوا اور جو سرکاری املاک کو اور فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، کیا وہ اس سارے کھیل کا حصہ تھے یا نہیں تھے، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ ہاں، البتہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اس کیس سے باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اب وہ باہر آتی ہیں پہلے کی طرح، جس طرح باقی لوگوں کو کیا گیا ہے، چودھری پرویز الہی کو، علی محمد خان کو، شہریار افریدی کو، شاہ محمود قریشی کو، اسد عمر کو، تو باقی جتنے لوگوں کی طرح وہ باہر آتی ہیں، ہو سکتا ہے انہیں کسی دوسرے مقدمے میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ آپ جانتے ہیں کہ اسی واقعے سے ریلیٹڈ جیسے ہی 9 مئی کا واقعہ ہوا تو تحریک انصاف کو توڑنے کا کام جاری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے تمام لیڈرشپ گرفتار ہوئی۔ اس کے بعد کافی سارے لوگ پریس کانفرنس کرتے اور اپنی جان چھڑاتے گئے۔ بعض لوگوں نے تحریک انصاف کو خیر بات کہا، بعض لوگوں نے سیاست کو خیر بات کہا، اور بعض لوگوں نے پارٹی کے عہدے چھوڑ دیے، یعنی وہ پارٹی میں رہے، جس کی مثال ہمارے پاس اسد عمر صاحب آتے ہیں، بعض اسی طرح سے پرویز خٹک صاحب آتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کو ہی چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا وہ اب پارٹی میں ایک فارورڈ بلاک بنا لیا ان لوگوں نے، جس میں سب سے پرومیننٹ نام ڈاکٹر مراد راز صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب، دونوں سابقہ صوبائی وزراء ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ رائے تیمور بھٹی، اور تقریباً ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تقریباً 35 سے زائد سابقہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ یہ مل کر آج ان کا لاہور میں ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ مل کر ہی آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر مراد راز اور اس کے ساتھ ساتھ ہاشم ڈوگر، مامون جعفر تارڑ، اور اس کے بعد رائے تیمور بھٹی، اور ان کے ساتھ کافی سارے اور بھی لوگ ہیں، وہ مل کر انہوں نے اپنے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ نہ ہی ہم پی ڈی ایم کے ساتھ جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا بیانیہ پی ڈی ایم کے ساتھ میچ کر سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم خود ہی اپنا ایک لائحہ عمل بنا کر آگے کے بڑھنے کا اور انتخابی پالیٹکس کا آغاز کر دیں۔ تیسری اہم ڈیولپمنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ سیاست میں ایکٹیو نظر آتے ہیں، میڈیا مینجمنٹ ان سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ بعض دفعہ کل پرسوں سے میڈیا پر یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے 70 کے قریب لوگ ارکان ان کے ساتھ مل چکے ہیں، ان کے ساتھ رابطے بحال ہو چکے ہیں، کبھی 80 کا کہا جاتا ہے، کبھی سینچری کا کہا جاتا ہے، تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جہانگیر ترین سے زیادہ میڈیا مینجمنٹ کوئی نہیں جانتا، لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جہانگیر ترین صاحب نے اپنی پارٹی بنانے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے۔ نعمان لنگڑیال صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، سردار تنویر الیاس صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، سعید اکبر نیوانی اور باقی سارے لوگ جو کہ تحریک انصاف کو اس سے پہلے چھوڑ چکے ہیں، وہ بظاہراً جہانگیر ترین گروپ کا حصہ ہیں، جس میں سلمان نعیم صاحب بھی آتے ہیں اور کافی بڑے بڑے پولیٹیشین کے نام آتے ہیں، اون چودھری صاحب اس میں سب کردہ ہیں۔ تو ابھی یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کل یا پرسوں تک اپنی پارٹی رجسٹر کرا کے اپنے آپ کو ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو بندے توڑتے ہیں، کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ڈنڈ ڈالتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کو ڈنڈ ڈالتے ہیں؟ جس پارٹی کے بندے وہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس پارٹی کو اچھا خاصا ڈنڈ ڈالنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑی افسوسناک خبر صحافی عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے آپ کو دیتے چلیں۔ 11 مئی کو ان کو اغوا کیا جاتا ہے، سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ان کو اٹھایا جاتا ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج اس بات کی گواہ ہے کہ پنجاب پولیس کے اہلکار ان کو لے کر جا رہے ہیں ایئرپورٹ سے، اور اس کے بعد آج 3 جون ہو چکا ہے، تقریباً 20-21 دن ہو چکے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے۔ ان کی فیملی شدید پریشان ہے۔ ان کے والد صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا، ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب، میاں علی اشفاق صاحب کیس لڑتے رہے، آئی جی پنجاب صاحب کبھی ایک بہانہ بناتے رہے، کبھی دوسرا بہانہ لے کر آتے رہے، لیکن عمران ریاض خان صاحب کو نہ تو کوئی
عدالت پیش کیا گیا، نہ ان کا کوئی جرم بتایا گیا، نہ ہی ان کے وکلاء کو ملنے دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی ان کے فیملی ممبر کو ان کے ملنے دیا جا رہا ہے۔ یہ بات انتہائی تشویشناک ہے۔ اس بات پر میرا پرنسپل سٹانس یہ ہے کہ اگر کسی بھی آدمی نے کوئی جرم کیا ہے یا اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات کی ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے، اور عدالت ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ کس آدمی نے اسٹیٹ کے ساتھ دیا ہے یا اسٹیٹ کے مخالف بات کی ہے۔ ہاں، اس کو عدالت کے سامنے پیش نہ کرنا اور ایسے ہی غائب کر دینا 20 دنوں تک، یہ ان کی فیملی کے لیے، ان کے وکلاء کے لیے اور سب سے بڑھ کر ان کے چاہنے والوں کے لیے انتہائی تشویشناک خبر ہے۔ پھر آپ کو لاسٹ میں بتاتے چلیں، بجٹ دستاویزات کے حوالے سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ غریبوں کے لیے انتہائی منافع بخش بجٹ ہوگا۔ اس بجٹ میں غریبوں کے لیے ریلیف رکھے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر لوگ اور وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، اس بجٹ میں غریب لوگوں کے لیے اسپیشل سبسڈیز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافے کا بھی انہوں نے نوید سنائی ہے۔ لاسٹ میں آپ کو ایک انتہائی افسوسناک خبر بتاتا چلوں، بھارت میں آج ٹرین حادثہ ہوا، 3 ٹرینیں بیک وقت ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتی ہیں، اور جس کے بعد انتہائی افسوسناک خبر واقعہ ہوتا ہے، اور تقریباً 290 کے قریب اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے اس سارے واقعے کو کس طرح سے مطلب بتایا ہے اپنے ناظرین تک، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انڈیپینڈنٹ اردو میں لکھتے ہیں کہ مشرقی انڈیا کی ریاست اڈیشہ میں جمعے کی رات کو 3 ریل گاڑیوں کے خوفناک تصادم کے نتیجے میں انڈین حکام کے مطابق اب تک تقریباً 288 افراد جان سے گئے، جبکہ 850 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ انڈین ریلویز کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر امیتابھ شرما نے ایف پی اے کو بتایا کہ 2 مسافر ٹرینیں حادثے کا اس وقت شکار ہوئیں جب تیسری ٹرین جو کہ مال گاڑی تھی حادثے کے مقام پر کھڑی تھی، اسی لیے وہ بھی حادثے کی لپیٹ میں آ گئی۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق انڈین ریاست اڈیشہ میں ضلع بالاسور کے انتظامی سربراہ ڈی بی شندے نے کہا ہے کہ امدادی کارکن مزید 200 افراد کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے تقریباً 500 کے قریب افراد جو ہیں وہ ادھر انتہائی غم کی یہ خبر ہے کہ 500 کے قریب کیجویلٹیز ہو گئی ہیں، اور 1000 سے زائد لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی تک زخمی ہیں، اور امدادی کاروائیاں جاری ہیں، لاشیں ٹرینوں سے نکالی جا رہی ہیں۔ اور لاسٹ میں ایک آپ پر ہی میں ایک خبر چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر صاحب نے بیان دیا ہے کہ نگران حکومت نیوٹرل ہے اور اسے کسی بھی طرح سے کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ تو عام عوام نے کرنا ہے، اور ان کے جو کیے ہوئے کام ہیں انہی کی بنیاد پر ان کو جج کیا جائے گا کہ محسن نقوی کی کابینہ اور جس کے وزیر اطلاعات محسن عامر میر صاحب ہیں، کیا وہ واقعی نیوٹرل ہیں یا نہیں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، اور آپ لوگوں نے ہی، ہمیں آڈینس نے ہی بتانا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ۔ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے کل، تب تک اپنے